سو آئی وانٹ یو ٹو لسن ٹو دس ویری کیئرفلی. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا جی بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے یہاں پہ ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے بلوچستان میں ہونے والی ہر چیز کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں, جو کہ ہے, اور وہ بھی میں پروو کرتا ہوں. وہ کس طرح؟ آئی ول پروو اٹ ٹو یو. وہ اس طرح کہ جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ پیش آیا تھا بلوچستان کے اندر, تو اسی وقت اٹھا کے ٹرانسمیشن دیکھ لیجئے, تمام انڈین چینلز کی ٹرانسمیشن دیکھ لیجئے. آپ لوگوں نے بی ایل اے کے سمپتائزرز کو جو ہے نا اپنی ٹرانسمیشنز میں بٹھایا ہوا تھا, اور آپ لوگ اسے آزادی, بلوچستان کی آزادی کا نام دے رہے تھے. آپ یہ الفاظ بار بار وہاں پہ بول رہے تھے کہ جناب یہ تو فریڈم فائٹرز ہیں. آپ ان کو دہشت گرد نہیں بول رہے تھے, آپ ان کو کہہ رہے تھے فریڈم فائٹرز ہیں, اور جناب یہ بلوچستان کی آزادی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. یہ جعفر ایکسپریس کے اوپر بھی حملہ جو ہے, یہ بلوچ افراد جو ہیں ان کو آپ دہشت گرد نہیں کہہ رہے تھے. فرق صرف اس چیز کا ہے کہ آج جب یہ واقعہ پیش آیا ہے پہلگام میں ایک پاکستانی اینکر ہونے کے ناطے پھر بھی اسے دہشت گردی کہہ رہا ہوں. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی کہ نہتے سویلینز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے, کسی صورت بھی نہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں, میں اسے تب بھی جسٹیفائی نہیں کروں گا. یہ فرق ہے آپ کے اندر اور ہمارے اندر. آپ کے وہاں پہ جب ہمارے یہاں پہ جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہو رہا تھا, ہمارے یہاں پہ خود کش حملہ آور جو ہیں لوگوں کو گروپ بنا کے ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے, لوگوں کے انہوں نے سروں کے اوپر جو ہے اپنی بندوقیں تان کے رکھی ہوئی تھیں, تو آپ لوگ اپنے انہی انڈین چینلز کے اوپر بیٹھ کے ٹرانسمیشنز کر رہے تھے. اور ہمیں اس وقت افسوس ہو رہا تھا, ہمیں اس وقت دکھ ہو رہا تھا کہ جب ہم اس وقت تکلیف میں ہیں, جب ہم اس وقت پرابلم میں ہیں, جب پورا پاکستان اس وقت جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کے ان مسافروں کے لیے دعائیں کر رہا ہے, تو آپ وہاں پہ دانت نکال رہے تھے انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, اور آپ ان تمام بی ایل اے کے سمپتائزرز کو ایک ایک کر کے, اور ہمیں پتہ ہے, اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کے منہ چھپا کے جو ہے ان کو ٹی وی پہ بٹھایا جاتا. آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کبھی کسی اینالسٹ کو جو ہے وہ آپ نے منہ چھپا کے بٹھایا ہو کبھی؟ لیکن انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے. آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ نے پچھلے یہ جب سے واقعہ ہوا ہے چند گھنٹے ہو چکے ہیں, کسی ایک پاکستانی چینل پہ کسی ایک شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جناب جو کچھ ہوا بڑا اچھا ہوا, پہلگام میں جو کچھ ہوا بڑا اچھا ہوا؟ کسی ایک ڈیفنس اینالسٹ نے کہا کہ کیسا ہم نے گھر میں گھس کے مارا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں آپ لوگوں کے, یاد رکھیے یہی الفاظ آپ لوگ استعمال کرتے آئے ہیں. پاکستان میں جب آپ لوگ کوئی دہشت گردی کرتے تھے تو یہ الفاظ آپ کے ایکٹرز, آپ کے نیوز اینکرز, پروگرام ہوسٹ, سیاستدان یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے. ہم نے گھر میں گھس کے مارا ہے. پہلگام کے بارے میں کسی نے کہا آپ کے گھر میں گھس کے کسی نے مارا ہے؟ یہ لفظ کسی نے استعمال کیا؟ نہیں, آپ لوگ کرتے ہیں. نیریٹو جو ہے میں پچھلے چند گھنٹوں سے میں دیکھ رہا ہوں, خاص طور پہ جنرل عاصم منیر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ کہا جا رہا ہے جنرل عاصم منیر, آرمی چیف جنرل عاصم منیر, انہوں نے کیا ہے, یہ رسپانسبل ہیں, ہی از دا ون ہی از ہینڈل. تو اس وقت بھارت کا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف ہے. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے آرمی چیف کے اگینسٹ جو ہے وہ ان کو کتنی نفرت ہے, یہ کتنا غصہ ہے ان کے اندر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے ان کو. اچھا, اب اس ساری چیز کے اندر ایک اور جو چیز ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلگام میں جہاں پہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو ہے وہ سیٹلائٹ امیجری کے تحت اور ایریل سرویلنس کے تحت, جس میں ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے, جس میں ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے, تو جو آس پاس کے پہاڑیاں ہیں یا پہاڑ ہیں ان کے ٹریلز کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے. وہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے اپنے سنیفر ڈاگز ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ بھیجے ہیں کہ وہ یہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ان کے ٹریلز جو ہیں وہ سونگ کے چیک کیا جائے کہ یہ بھاگے کہاں سے ہیں. اچھا, وہ کیونکہ ابھی تک ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دہشت گردی کا واقعہ تو ہو گیا, لیکن اس کے بعد یہ دہشت گرد گئے کہاں ہیں؟ ہم تو ایک بندہ بھی نہیں پکڑ سکتے. مطلب ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ٹریس ہی نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ جو 6 بندے تھے جس میں سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 4 پاکستانی تھے, یہ گئے کہاں ہیں, یہ اس وقت موجود کہاں ہیں؟ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ٹریس نہیں آ رہا. لیکن تصویریں پہنچ گئی ہیں. آپ یہ کمال دیکھیں کہ تصویریں پھر بھی پہنچ گئی ان کے پاس, بندے پھر بھی ٹریس نہیں ہو رہے کہ بندے گئے کدھر. تو میں نے آپ کو پہلے پریڈکٹ کر دیا کہ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ان کا میڈیا, ان کی ایجنسیز جو ہیں وہ یہ کلیم کریں گے کہ دیکھیں جی بندہ مار دیا ہم نے, یا ہم نے مار دیا ہے یا ہم نے گرفتار کر لیا ہے, جو کہ موسٹ پرابلی شاید پہلے ہی ان کی حراست میں ہوں گے. یہ پہلے ہی ان کی حراست میں ہوں گے اور یہ تصویریں وغیرہ انہوں نے جاری کر دی ہیں, کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر اس کا استعمال کیا جائے گا پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ کیس بلڈ اپ کرنے کا. اور کچھ پتہ نہیں کہ جب یہ ان لوگوں کو گرفتار کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کنفیشنز بھی دینا شروع ہو جائیں کہ ہاں جی میری ٹریننگ جو ہے نا وہ فلان جگہ ہوئی تھی, میری ٹریننگ بانسیرا کے اندر ہوئی تھی اور میرا تعلق جو ہے لشکر طیبہ سے ہے. وہ اس قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز بھی جاری کروا دیں گے. میں آپ کو ابھی سے, میں موڈس آپرانڈی کا آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ آگے چل کے یہ حرکت کریں گے. اچھا, لیکن ظاہری بات ہے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ٹریس نہیں ہے, وہاں پہ یہ لوگ گھوم پھر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے.
دوسری ایک اور ڈیولپمنٹ جو میں انڈین میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے ڈیفنس اینالسٹ جو ہیں ان کو پچھلے 12 گھنٹے سے مانیٹر کر رہے ہیں کہ ان کو لیا گیا اور ان سے اس پہ کامنٹری کروائی جا رہی ہے کہ جناب یہ کیا ہوا ہے. جنرل بخشی ہیں, میجر جنرل ریٹائرڈ بخشی, وہ بڑے مطلب پسند کیے جاتے ہیں انڈیا کے اندر, بڑے پسند کیے جاتے ہیں, بڑی نفرت ہے ان کے اندر پاکستان کے اگینسٹ. اکثر اونچا ارنب گوسوامی کے شو کے اندر بھی اکثر وہ جاتے ہیں, بڑی اونچی اونچی چیخیں مار رہے ہوتے ہیں وہ. تو رات کو جو ہے وہ ارنب نے ان کو شو میں لیا ہوا تھا اور انہوں نے جو ہے ایگزیکٹلی جو گفتگو کی وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے. انہوں نے کہا اس فورم پر میں اپیل کر سکتا ہوں, کرونا کے دوران 3 سال کے دوران فوج میں کوئی بھرتی نہیں کی گئی. فوج میں 1,80,000 جوانوں کی کمی کی گئی. یہ انڈین فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں 1,80,000 جوانوں کی کمی کی گئی. کس نے اسیسمنٹ کی؟ تم پیسے بچاتے ہو. اب یہ تم پیسے بچاتے ہو, یہ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ تم پیسے بچاتے ہو. پیسے بچاتے ہو تاکہ لوگوں کو مارا جا سکے. میں 3 سال اس علاقے میں لڑا ہوں. یہ علاقہ ہمارے کنٹرول میں تھا. اب یہ خود فرما رہے ہیں یہ علاقہ ہمارے کنٹرول میں تھا. اب جو فوجی وہاں تعینات ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ 2 سیکٹرز کی حفاظت کرو. کس نے فیصلہ کیا کہ فوج کی ضرورت نہیں ہے؟ ڈیم اٹ, جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ پہاڑوں پر لڑ رہے ہوں, دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. ان جوانوں کی ضرورت ہوگی اگر تم بنگلہ دیش, پاکستان اور چین سے لڑ رہے ہو. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ لائن ہے. یہ جو جنرل بخشی نے بات کی ہے نا کہ اگر تم بنگلہ دیش, پاکستان اور چین سے لڑ رہے ہو, کس عقل مند نے اس فوج میں کمی کی؟ خدا کا واسطہ ہے احساس کریں. گاڈ وار از کمنگ. تم امن کی آشا کی بات کر رہے ہو. ڈیم یو, تم پیسے بچا کر جیگوار گاڑیاں خریدنا چاہتے ہو. اس بارے میں مت سوچو. بوائز لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا, تو ایک تو انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پمپ بھی کیا کہ جناب اب تیار ہو جائیں جناب, اسی پاکستان دے ہوتے حملہ کرنا ہے اور پاکستان سے ہم نے بدلہ لینا ہے. اچھا, پاکستان سے بدلہ لینا ہے, یہ تو انڈیا سیکس ریونج ایز آئی اسپیک. ایکچولی ابھی بھی وی وانٹ ریونج یہ ہیش ٹیگز جو ہیں وہ ریپبلک ٹی وی, ارنب گوسوامی کا جو چینل ہے وہ اس کو بار بار چلا رہا ہے. تو جی بدلہ لینا ہے. اچھا, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ جو جنرل بخشی بول گئے ہیں نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ پاکستان, چائنا اور بنگلہ دیش سے جو ہے وہ ہم ان سے جنگ لڑ رہے ہیں. ہی از ایکچولی رائٹ اباؤٹ دس, ہی از ناٹ رانگ. میں جنرل بخشی کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ ان تینوں ملکوں سے ایکچولی تنگ آئے ہوئے. اگر آپ اٹھا کے پورے میپ کو دیکھیں نا تو انڈیا ایکچولی اس وقت اپنے 3 سائڈ سے جو ہے وہ گھرا ہوا ہے. آپ کے ایک سائڈ پہ پاکستان ہے, اوپر چائنا ہے, اور اب بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے جب سے حسینہ واجد کی وہاں پہ حکومت ختم ہوئی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش آپس میں قریب آ چکے ہیں, اور انڈیا کو پہلے ہی چین کے ساتھ تو ویسے ہی ایشوز تھے, اب لیفٹ اور رائٹ سے بھی اسے فیل ہو رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ گھیرا جا رہا ہے. اچھا, یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے خلاف بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ جو اسٹریٹجی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے تاکہ پاکستان کے لیے پرابلمٹک سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی جا سکے. لیکن یہاں پہ سچویشن فرق یہ ہے کہ ابھی اسحاق ڈار جو ہے وہ افغانستان سے ہو کے آئے ہیں, اور افغانستان کے ساتھ اپنے ایشوز کو جو ہے جو پاکستان کے پینڈنگ ایشو ہیں, پاکستان اس کو بھرپور کوشش کر رہا ہے ریزالو کرنے کی. لیکن یہ پرابلم, یہ چیز جو ہے یہ چائنا, بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا نہیں کر پا رہا, اور یہ ایک فرسٹریشن ہے. یہ ہے انڈیا کے اندر وہ فرسٹریشن جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے کریں کیا.